اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں، اتنا تو وہ نہیں کہہ سکتا، اتنا تو وہ چل سکتا ہے، اتنا تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اتنا تو، یعنی ہر سینٹینس میں اتنا تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز مچ۔ ایز مچ مین اتنا تو۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ایز مچ، سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں، I know you as much، I know you as much۔ اتنا تو وہ نہیں کہہ سکتا، He can't eat as much، He can't eat as much۔ اتنا تو وہ چل سکتا ہے، He can walk as much، He can walk as much۔ اتنا تو وہ سیکھ سکتا ہے، He can learn as much، He can learn as much۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اتنا تو وہ دوڑ سکتا ہے، میں کل سے بیمار ہوں، وہ 10 سالوں سے یہاں ہے، وہ 2010 سے یہاں ہے، وہ کچھ دنوں سے غیر حاضر ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز پلس بین پلس آبجیکٹ پلس سینس یا فار۔ سینس یہ ود دا نیم آف ڈے منتھس یا ایئرس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ فور یہ لینتھ یا ڈیوریشن آف ٹائم کو شو کرتا ہے پلس ٹائم۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ میں کل سے بیمار ہوں، I have been sick since yesterday، I have been sick since yesterday۔ وہ 10 سالوں سے یہاں ہے، He has been here 14 years، He has been here 14 years۔ وہ 2010 سے یہاں ہے، He has been here since 2010، He has been here since 2010۔ وہ کچھ دنوں سے غیر حاضر ہے، He has been absent for some days، He has been absent for some days۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ صبح سے بارش ہو رہی ہے، مجھے کچھ اور کتابوں کی ضرورت ہے، میں تھوڑا اور دودھ چاہتا ہوں، وہ تھوڑا اور کھانا چاہتا ہے، میں تمہیں کچھ اور پیسے دوں گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ اور یا تھوڑا اور۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم مور۔ سم مور مین کچھ اور یا تھوڑا اور۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس سم مور پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for you۔ مجھے کچھ اور کتابوں کی ضرورت ہے، I need some more books، I need some more books۔ میں تھوڑا اور دودھ چاہتا ہوں، I want some more milk، I want some more milk۔ وہ تھوڑا اور کھانا چاہتا ہے، He wants to eat some more، He wants to eat some more۔ میں کچھ اور پیسے دوں گا، I will give you some more money، I will give you some more money۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مجھے کچھ اور کرسیوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ اور کرسیوں کی ضرورت ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا، بہت سوچ سمجھ کر جواب دو، یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے بہت سوچ سمجھ کر۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آفٹر مچ ڈیلیبریشن۔ آفٹر مچ ڈیلیبریشن مین بہت سوچ سمجھ کر۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس آفٹر مچ ڈیلیبریشن۔
آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا. He told after much deliberation. He told after much deliberation. بہت سوچ سمجھ کر جواب دو. Answer after much deliberation. Answer after much deliberation. یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. I have done this after much deliberation. I have done this after much deliberation. یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے. I have taken this decision after much deliberation. I have taken this decision after much deliberation. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا. وہ مغرور ہو رہی ہے. آپ اسمارٹ ہو رہے ہو. وہ مجھ سے زیادہ امیر ہو رہا ہے. چلو گھر چلے اندھیرا ہو رہا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس بینگ پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for you. وہ مغرور ہو رہی ہے. She is being arrogant. She is being arrogant. آپ اسمارٹ ہو رہے ہو. You are being smart. You are being smart. وہ مجھ سے زیادہ امیر ہو رہا ہے. He is being richer than me. He is being richer than me. چلو گھر چلے اندھیرا ہو رہا ہے. Let's go home. It's being dark. Let's go home. It's being dark. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ اچھا ہو رہا ہے. وہ اچھا ہو رہا ہے. Subscribe to English Peace for more advanced English sentence structure. Thanks man. اس لیے مجھے دیر ہو گئی. اس لیے میں وہاں نہیں گیا. اس لیے وہ اتنا کامیاب ہے. اس لیے وہ اتنا تھکا ہوا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے اس لیے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں that's why. That's why mean اس لیے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. That's why plus sentence. Sentence یہ سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اس لیے مجھے دیر ہو گئی. کامن سینٹینس ہے ڈیلی لائف کا جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. That's why I was late. That's why I was late. اس لیے میں وہاں نہیں گیا. That's why I didn't go there. That's why I didn't go there. اس لیے وہ اتنا کامیاب ہے. That's why he is so successful. That's why he is so successful. اس لیے وہ اتنا تھکا ہوا ہے. That's why he is so tired. That's why he is so tired. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس لیے وہ یہاں نہیں آیا. کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. couldn't پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some examples for better understanding. کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ couldn't you have spoken the truth? Couldn't you have spoken the truth? کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ couldn't he have gone there? couldn't he have gone there? کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ couldn't I have played? couldn't I have played? کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ couldn't you have asked? couldn't you have asked. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا؟
پہلے مجھے بولنے دو، پہلے تم جاؤ، پہلے اس کی باری ہے، پہلے اسے جانے دو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پہلے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فرسٹ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ فرسٹ پلس سینٹنس، آئیے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ پہلے مجھے بولنے دو، فرسٹ لیٹ می اسپیک، فرسٹ لیٹ می اسپیک۔ فرسٹ مین پہلے، لیٹ می اسپیک یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے، دیٹ مین مجھے بولنے دو۔ پہلے تم جاؤ، فرسٹ یو گو، فرسٹ یو گو۔ فرسٹ مین پہلے، یو گو تم جاؤ۔ نیکسٹ ایگزامپل، پہلے اس کی باری ہے، فرسٹ اٹس ہز ٹرن، فرسٹ اٹس ہز ٹرن۔ پہلے اسے جانے دو، پہلے اسے جانے دو، فرسٹ لیٹ ہم گو، فرسٹ لیٹ ہم گو۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے، کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ۔ سبسکرائب۔ ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے، تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا، میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ڈو یا ڈز یا ڈیڈ۔ ڈو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ڈز یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ڈیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس نوٹ پلس کنسیڈر پلس ایٹ نیسیسری پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے، وی ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ نیسیسری ٹو انوائٹ ہم، وی ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ نیسیسری ٹو انوائٹ ہم۔ تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا، یو ڈڈ ناٹ کنسیڈر اٹ نیسیسری ٹو کال می، یو ڈڈ ناٹ کنسیڈر اٹ نیسیسری ٹو کال می۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا. He does not consider it necessary to come here. He does not consider it necessary to come here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا. اگر تمہیں آنا ہو تو مجھے بتا دینا. جب تم فری ہو تو مجھے بتا دینا. اگر وہ تمہیں پسند ہے تو مجھے بتا دینا. اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے بتا دینا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹ می نو. لیٹ می نو مین مجھے بتا دینا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می نو پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. اگر تمہیں آنا ہو تو مجھے بتا دینا. لیٹ می نو if you want to come. لیٹ می نو if you want to come. اگر تمہیں جانا ہو تو مجھے بتا دینا. لیٹ می نو if you want to go. لیٹ می نو if you want to go. جب تم فری ہو تو مجھے بتا دینا. لیٹ می نو when you are free. لیٹ می نو when you are free. اگر وہ تمہیں پسند ہے تو مجھے بتا دینا. لیٹ می نو if you like her. لیٹ می نو if you like her. اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا. لیٹ می نو if you need any help. لیٹ می نو if you need any help. آپ کا جو فیصلہ ہو مجھے بتا دینا. لیٹ می نو what is your decision. لیٹ می نو what is your decision. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے کیسے یوز کرنا ہے مجھے بتا دینا. زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا. زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا. زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا. زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ دا موسٹ.
ایٹ دا موسٹ مین زیادہ سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایٹ دا موسٹ پلس کاما پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا. ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل. ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل. زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی caught. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی caught. زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می. ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می. زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے. ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون. ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون. زیادہ سے زیادہ تم میرے بارے میں شکایت کر سکتے ہو. ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می. ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می. زیادہ سے زیادہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے. ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر. ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر. زیادہ سے زیادہ تم پاس ہو جاؤ گے. ایٹ دا موسٹ یو ول پاس. ایٹ دا موسٹ یو ول پاس. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے. زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے. سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین.